بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السادس ہے القصر، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قصر کی 2 قسمیں قصر حقیقی اور اضافی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی تعریف، اور اسی طریقے سے ان کی آگے مزید 2 قسمیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، القصر تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص وینقسم الی حقیقی و اضافی۔ فالحقیقی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقت لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر۔ نحو لا کاتب فی المدینۃ الا علی اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب۔ والاضافی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الاضافۃ الی شیء معین نحو ما علی الا قائم، ای ان لہ صفۃ القیام لا صفۃ القعود، ولیس الغرض نفی جمیع الصفات عنہ ما عدا صفۃ القیام۔ وکل منہما ینقسم الی قصر صفۃ علی موصوف نحو لا فارس الا علی، وقصر موصوف علی صفۃ نحو ما محمد الا رسول فیجوز علیہ الموت۔ ترجمہ دیکھ لیں، قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا مخصوص طریقے سے، اور یہ تقسیم ہوتا ہے حقیقی اور اضافی کی طرف۔ حقیقی وہ ہے جس میں اختصاص حقیقت اور واقع کے اعتبار سے ہو، نہ کہ اس اعتبار سے کہ اضافت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہے۔ جیسے کہ لا کاتب فی المدینۃ الا علی، یہ اس وقت کہا جائے گا جب شہر میں علی کے علاوہ اور کوئی کاتب نہ ہو۔ اور قصر اضافی وہ ہے جس میں اختصاص اس اعتبار سے ہو کہ اضافت ہو رہی ہے کسی متعین چیز کی طرف، جیسے کہ ما علی الا قائم، یعنی اس کے لیے صفت قیام ہے نہ کہ صفت قعود، اور غرض یہ نہیں ہے کہ تمام صفات کی نفی کی جا رہی ہو اس سے سوائے صفت قیام کے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے قصر صفت علی موصوف کی طرف، جیسے کہ لا فارس الا علی، اور قصر موصوف علی صفت کی طرف، جیسے کہ ما محمد الا رسول، لہذا ان پر موت کا آنا جائز ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے چھٹا باب قصر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قصر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ قصر کا لغوی معنی ہے محبوس کرنا، بند کرنا، خاص کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ قصر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا مخصوص طریقے کے ذریعے سے، یعنی قصر کے 4 مخصوص طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے سے آپ خاص کر دیں کہ وہ چیز اس میں محصور ہو جائے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اب وہ 4 طریقے کون سے ہیں یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے نفی اور استثناء کے ذریعے سے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ انما کے ذریعے سے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لا، لیکن یا پھر بل، ان کے ذریعے سے عطف ڈال کر آپ قصر کر دیں، اور چوتھا طریقہ یہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی جس کا مؤخر ہونے کا حق ہے اس کو آپ مقدم لا کے آپ قصر کر دیں۔ تو ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے سے خاص کر دینا کہ وہ چیز اس میں محصور ہو جائے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کی لغوی تعریف ہو گئی ہے، اصطلاحی تعریف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ قصر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قصر حقیقی، دوسری ہے قصر اضافی۔ قصر حقیقی یہ ہے کہ جس میں اختصاص، یعنی جو خاص کیا گیا ہے، تخصیص کی گئی ہے، یہ نفس الامر اور حقیقت کے اعتبار سے ہو، نہ یہ کہ دوسری چیز کی طرف محض نسبت کرنے کے اعتبار سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قصر حقیقی میں ایک چیز کو دوسری چیز پر جمیع ما عدا کے لحاظ سے مقصور اور بند کر دیا جاتا ہے، اور شے مقصور سوائے مقصور علیہ کے کسی اور دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مقصور، دوسرا ہے مقصور علیہ۔ مقصور جس کو بند کیا گیا ہے، اور مقصور علیہ جس پر بند کیا گیا ہے۔ تو جو مقصور ہے وہ صرف مقصور علیہ میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ مثال اس کی دیکھ لیں، جیسے کہ یہاں پہ ذکر بھی کی گئی ہے لا کاتب فی المدینۃ الا علی، شہر میں کوئی کاتب نہیں ہے سوائے علی کے۔ تو اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کاتب یہ ہے مقصور، اس کو بند کیا گیا ہے، اور علی یہ ہے مقصور علیہ۔ شہر کے اندر جو کاتب ہے وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ تو کاتب اس کا قصر ہے علی کے اوپر۔ یہ کہنا اس وقت درست ہوگا جس وقت شہر کے اندر واقعی علی کے علاوہ کوئی اور کاتب موجود نہ ہو، اس کو قصر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا ایک مخصوص طریقے سے۔ وہ مخصوص طریقے کیا ہیں؟ وہ 4 طریقے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کی تقسیم ہوتی ہے حقیقی اور اضافی کی طرف۔ حقیقی وہ ہے جس میں اختصاص یا تخصیص، ایک چیز کا جو دوسری چیز کے ساتھ تخصیص کیا گیا ہے، بحسب الواقع والحقیقتی، واقع، حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے ہو۔ یہ 3 نام ہیں لیکن مطلب تینوں کا ایک ہی ہے، یعنی حقیقت، نہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اضافت کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ لا کاتب فی المدینۃ الا علی، یہ اس وقت کہا جائے گا یا اس وقت کہنا درست ہوگا اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب، جب نہ ہو غیرہ اس کے علاوہ۔ یہ جو غیرہ میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے علی کی طرف، فیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مدینہ شہر کی طرف۔ من الکتاب، کتاب یعنی کاتب کی جمع ہے، کہ جب شہر میں علی کے علاوہ کوئی اور کاتب نہ ہو تو پھر اس وقت آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ قصر حقیقی کی طرح ایک دوسری قسم ہے قصر اضافی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اختصاص کسی خاص چیز کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ اور اعتبار سے ہوتا ہے،
یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر بعض ماعدا کے لحاظ سے مقصور اور بند کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ جو حصر ہے یہ حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما علی الا قائم، علی نہیں ہے سوائے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ علی سے قیام کے علاوہ باقی تمام صفات کی نفی کی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علی کے لیے جو صفت قیام کا اس بات کیا گیا ہے یہ صفت قعود کے مقابلے میں اس بات کیا گیا ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں والاضافی، یعنی جو کسر اضافی ہے اس میں جو اختصاص ہے، تخصیص ہے، بحسب الاضافۃ الی شیء معین، یہ ایک متعین چیز کی طرف اضافت کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ما علی الا قائم، علی نہیں ہے سوائے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو صفت قیام ہے یہ صفت قعود ایک متعین چیز کی طرف اضافت کرنے کے اعتبار سے ہے، یعنی یہاں پر صفت قیام یہ صفت قعود کے مقابلے میں ہے۔ ولیس الغرض، اور مقصد اور غرض یہاں پر یہ نہیں ہے نفی جمیع صفات ینہو کہ تمام صفات کی سوائے صفت قیام کے انہو اس علی سے نفی کر دی جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ علی کے لیے صرف صفت قیام کا تو اس بات ہے، باقی علی کے لیے کوئی صفت بھی ثابت نہیں ہے، نہ تو علی بہادر ہے، نہ ہی علی عالم ہے، نہ ہی علی شہری ہے وغیرہ ذالک، یہ یہاں پر مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صفت قیام ایک متعین چیز یعنی صفت قعود کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ، یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسر حقیقی اور کسر اضافی ان دونوں کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ دو قسمیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ صفت کا موصوف پر کسر حقیقی، اور اسی طریقے سے موصوف کا صفت پر کسر حقیقی۔ اسی طریقے سے کسر اضافی میں بھی ایسے ہی ہے، صفت کا موصوف پر کسر اضافی اور موصوف کا صفت پر کسر اضافی۔ تو اس طرح کل ٹوٹل 4 قسمیں بن جائیں گی، 2 قسمیں ہوں گی حقیقی کی اور 2 قسمیں ہوں گی اضافی کی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صفت کا موصوف پر کسر حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت اپنے موصوف کے علاوہ کسی اور موصوف میں حقیقت کے اعتبار سے نہ پائی جائے، یعنی یہ جو صفت ہے حقیقت کے اعتبار سے صرف اپنے موصوف میں ہی پائی جاتی ہے، موصوف کے علاوہ دیگر میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موصوف میں اس صفت کے علاوہ دیگر صفات نہیں پائی جاتی، موصوف میں اس صفت کے علاوہ دیگر صفات تو پائی جاتی ہیں، لیکن یہ صفت اپنے موصوف کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ یہ موصوف ہے اور صفت کیا ہے؟ علم غیب۔ اب علم غیب یہ ایسی صفت ہے جو حقیقت کے اعتبار سے صرف اللہ میں تو پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی یہ والی صفت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے موصوف کا صفت پر کسر حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف میں اس صفت کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے نہ پائی جائے، یعنی موصوف اس صفت پر ہی محدود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفت صرف موصوف میں پائی جاتی ہے، یہ صفت دیگر میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما خالد الا شاعر۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد میں شاعر ہونے کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی، لیکن یہ جو شاعر ہونا ہے یہ ایسی صفت ہے جو اپنے موصوف کے اوپر بند نہیں ہے، یہ اپنے موصوف کے علاوہ دیگر موصوف کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے خالد کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت سے شعراء موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں صفت کا موصوف پر کسر اضافی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کو ایک ہی موصوف کے ساتھ خاص کر دیا جائے دوسرے موصوف کے اعتبار سے، یعنی وہ جو صفت ہے اس معین موصوف تک ہی محدود ہے، اس سے متجاوز ہو کر دیگر موصوف کے اندر نہیں پائی جائے، یہ مطلب ہے صفت کا موصوف کے اوپر کسر اضافی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ لا فارس الا علی، شہ سوار صرف علی ہی ہے، علی کے علاوہ کوئی اور شہ سوار نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہا جائے گا، یعنی جب آپ کسی مخاطب سے یہ والی بات کہتے ہیں لا فارس الا علی، یہ آپ اس وقت کہیں گے جب اس کے ذہن کے اندر ایک اور بات بھی ہو کہ علی کے علاوہ زید بھی شہ سوار ہے، تو اسے آپ یہ کہیں گے کہ علی اور زید میں سے صرف علی ہی شہ سوار ہے، زید شہ سوار نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے موصوف کا صفت پر کسر اضافی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ موصوف کو ایک صفت کے ساتھ کسی دوسری صفت کے اعتبار سے خاص کر دینا کہ موصوف اسی صفت تک محدود رہے، اس سے دوسری صفت کی طرف متجاوز نہ ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اصل میں یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی، تو گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 صفتیں ثابت کر دی، ایک تو رسالت اور دوسرا یہ کہ موت کا نہ آنا۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وما محمد الا رسول، تو یہ فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت رسالت پر کسر ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، الہ نہیں ہے۔ اگر الہ ہوتے تو ان کے اوپر موت نہ آتی، لیکن وہ چونکہ الہ نہیں ہے لہذا وہ اس دنیا سے پردہ فرما کے دوسرے جہان کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو کسر کیا جا رہا ہے یہ دوسری صفت کے اعتبار سے کسر کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو تخصیص کی جا رہی ہے یہ دوسری صفت کے اعتبار سے تخصیص کی جا رہی ہے۔ اور عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک، کن دونوں میں سے؟ کسر حقیقی اور کسر اضافی میں سے۔ ینقسم تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف؟ کسر صفت علی موصوف، یعنی صفت موصوف پر بند ہے، یہ جیسے کہ لا فارس الا علی، یہ مثال ہے اس کی۔ اور اسی طریقے سے کسر موصوف علی صفت، یعنی موصوف صفت پر بند ہے، اس کی مثال جیسے کہ ما محمد الا رسول۔ فیجوز علیہ الموت، لہذا ان کے اوپر وفات کا آنا یہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، یہ کوئی محال اور ناممکن بات نہیں ہے۔
تو یہاں پر دو مثالیں دی ہیں کسر اضافی کی، کسر حقیقی کی مثالیں نہیں دی تھی، میں نے آپ کے سامنے کسر حقیقی بھی مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروس البلاغہ کا الباب السادس ہے القصر، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قصر کے طریقے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والقصر الاضافی ينقسم باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة اقسام: قصر افراد اذا اعتقد المخاطب الشركة، وقصر قلب اذا اعتقد العكس، وقصر تعيين اذا اعتقد واحدا غير معين۔ وللقصر طرق منها النفي والاستثناء نحو ان هذا الا ملك كريم، ومنها انما نحو انما الفاهم علي، ومنها العطف بلا او بل او لكن نحو انا ناثر لا نازم، وما انا حاسب بل كاتب، ومنها التقديم ما حقه التاخير نحو اياك نعبد۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کسر اضافی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف: کسر افراد جبکہ مخاطب اعتقاد کرے شرکت کا، اور کسر قلب جبکہ مخاطب اعتقاد کرے اس کے عکس کا، اور کسر تعیین جبکہ وہ اعتقاد کرے واحد غیر معین کا۔ اور کسر کرنے کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک ہے نفی اور استثناء، جیسا کہ ان ھذا الا ملک کریم، اور ان میں سے ایک انما ہے، جیسا کہ انما الفاہم علی، اور ان میں سے ایک عطف ہے لا کے ذریعے سے، بل کے ذریعے سے، لیکن کے ذریعے سے، جیسا کہ انا ناثر لا نازم، ما انا حاسب بل کاتب، اور ان میں سے التقدیم ما حقہ التاخیر ہے، یعنی مقدم کرنا ایسی چیز کا جس کا حق یہ ہو کہ اسے مؤخر کیا جائے، جیسے کہ ایاک نعبد۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کسر کی تعریف کیا ہے، کسر کی دو قسمیں، پھر اس کے آگے مزید دو قسمیں اور ان کی مثالیں، ساری کی ساری تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسر اضافی کی تین قسمیں بتائیں گے، اور اسی طریقے سے کسر افراد، کسر قلب اور کسر تعیین کو بیان کرنے کے بعد طریقے قصر کو مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ کسر اضافی کی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے کل تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کسر افراد، دوسری ہے کسر قلب اور تیسری ہے کسر تعیین۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کسر افراد کی۔ کسر افراد یہ ہے کہ مخاطب دو چیزوں کو کسی ایک امر کے اندر شریک سمجھتا ہو تو متکلم شرکت کے گمان کو ختم کر کے حکم کو ایک چیز کے اوپر منحصر اور بند کر دے، یعنی جو مخاطب ہے وہ شرکت کا گمان رکھتا ہو اور متکلم ایک کے ساتھ خاص کر کے اس کا یہ جو گمان ہے اس کو توڑ دے اور ختم کر دے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ما قائم الا خالد، نہیں ہے کوئی شخص کھڑا سوائے خالد۔ یہ اس لیے کہا گیا اور اس شخص کے لیے کہا گیا جس کا گمان یہ تھا کہ خالد کے ساتھ مثال کے طور پہ بلال بھی شریک ہے، تو متکلم نے یہ والا جملہ کہہ کہ ما قائم الا خالد، یہ جو شرکت ہے اس شرکت کو ختم کر دیا اور جو کھڑے ہونے والا حکم ہے اس کو صرف اور صرف خالد کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا ہے۔ اس قسم کو کہا جاتا ہے کسر افراد۔ دوسرے نمبر پر ہے کسر قلب۔ کسر قلب یہ ہے کہ مخاطب متکلم کے حکم کے خلاف سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پہ مخاطب یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ صرف امر ہی کھڑا ہے، تو متکلم ایسے جملے کے اوپر کہے گا کہ ما قائم الا زید، کہ صرف زید ہی کھڑا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو زید کے کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے یہ مخاطب کے اعتقاد کے برعکس ہے، یعنی کسر قلب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جس چیز کا خیال اور گمان کرتا ہے متکلم اس حکم کی نفی کر کے دوسرا حکم ثابت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا جو اعتقاد تھا امر کے کھڑے ہونے کے بارے میں، جو متکلم ہے اس نے اس اعتقاد کو ختم کر کے جو کھڑے ہونے کا حکم ہے اس کو زید کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس قسم کو کسر قلب کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کسر تعیین۔ کسر تعیین میں یہ ہوتا ہے کہ مخاطب دو چیزوں کے درمیان مخاطب کو تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو متکلم کسی ایک چیز کو متعین کر دیتا ہے، یعنی مخاطب کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ حکم لگ رہا ہے، لیکن حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے، جس کے اوپر حکم لگتا ہے اس کو محکوم علیہ کہتے ہیں۔ محکوم علیہ کی تعیین مخاطب کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو جو متکلم ہے وہ محکوم علیہ کو متعین کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ مخاطب کو یہ تردد ہے کہ آیا زید کھڑا ہے یا خالد کھڑا ہے، یعنی مخاطب کو اتنا تو پتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کھڑا ہے، لیکن اس کو تعیین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون کھڑا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر متکلم یہ کہہ دیتا ہے ما قائم الا خالد، تو اس صورت میں متکلم نے خالد کے کھڑے ہونے کو متعین کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ تعیین کی جاتی ہے اس لیے اس کو کسر تعیین کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھنے ذرا، فرما رہے ہیں کہ کسر اضافی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، ان میں سے ایک ہے کسر افراد۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب مخاطب کا اعتقاد ہوتا ہے الشرکہ، کہ یہ جو حکم ہے یہ متعدد افراد کے درمیان شریک ہے، ایک سے زائد افراد کے درمیان۔ دوسرا ہے کسر قلب، جب کہ اس کا اعتقاد اس کے برعکس ہو، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تیسرا ہے کسر تعیین، جب کہ مخاطب کا اعتقاد ہو واحد غیر معین کے اوپر حکم لگ رہا ہے، تو جو متکلم ہے وہ جو غیر معین ہے اسی غیر معین کی تعیین کر دیتا ہے۔ وللقصر طرق، بتانا یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ قصر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کل 4 ایسے طریقے ہیں جو کہ مشہور ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفی اور استثناء کے ذریعے سے آپ کلام کے اندر قصر پیدا کر سکتے ہیں۔
طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نفی کے ذریعے سے اور استثناء کے ذریعے سے، نفی عام ہے چاہے لیسا کے ساتھ ہو یا ما کے ساتھ ہو یا ان نافیہ کے ساتھ ہو یا کسی اور حرف نفی کے ساتھ ہو، اسی طریقے سے استثناء کے ذریعے بھی آپ کلام کے اندر کسر پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جو استثناء ہے یہ الا کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے حروف استثناء کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر بزرگ فرشتہ۔ اب اس مثال میں یہ جو ان نافیہ ہے اور اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، الا حرف استثناء کے بعد جو ملک کریم ہے یہ مکسور علیہ ہے، الا کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے، مکسور علیہ کون ہے؟ وہ ہے ملک کریم، یعنی یہ بزرگ فرشتہ ہی ہے، بزرگ فرشتے کے علاوہ یہ کچھ اور نہیں ہے۔ وَمِنْهَا إِنَّمَا نَحْوُ إِنَّمَا الْفَاهِمُ عَلِيٌّ۔ دوسرا طریقہ قصر کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کلمہ انما کا استعمال کریں۔ کلمہ انما کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کلام کے اندر قصر کر سکتے ہیں۔ انما یہ بھی قصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے انما الفاہم علی، سمجھنے والا تو صرف علی ہی ہے، علی کے علاوہ کوئی اور سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو مکسور علی یہاں پر کون ہے؟ وہ ہے علی، جس کے اوپر قصر کیا گیا ہے اور جس کے اوپر حصر کیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا الْعَطْفُ بِلَا أَوْ بَلْ أَوْ لَكِن۔ قصر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لا کے ذریعے سے یا بل کے ذریعے سے یا لاکن کے ذریعے سے عطف کریں تو اس طریقے سے بھی قصر پیدا ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ انا ناثر لا ناظم۔ اب یہاں پہ دیکھیں لام الف لا کے ذریعے سے ناظم کا عطف کیا گیا ہے ناصر کے اوپر، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نثر پڑھنے والا تو ہوں، میں نظم کہنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر لام الف لا کے ذریعے سے قصر پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ما انا حاسب بل کاتب، یہاں پہ بل حرف عطف کے ذریعے سے قصر پیدا کیا گیا ہے کہ میں تو کاتب ہوں، حاسب حساب کرنے والا نہیں ہوں۔ دو مثالیں تو انہوں نے ذکر کی ہے، لام الف لا کی بھی اور بل کی بھی، لیکن کی انہوں نے مثال ذکر نہیں کی ہے۔ اس کی بھی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما انا طامع لیکن قانع، میں طمع کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں قناعت کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر اس مثال کے اندر لیکن کے ذریعے سے حصر کیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا التَّقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ۔ قصر کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق یہ ہے کہ اس کو مؤخر ہونا چاہیے، جیسے کہ اس کی مثال دیکھ لیں، ایاک نعبد۔ اب نعبد یہ فعل ہے اور ایاک اس کے لیے مفعول ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے مفعول بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کلام کے اندر قصر پیدا ہو چکا ہے، حصر پیدا ہو چکا ہے۔ اگر یہاں پر مفعول فعل کے بعد آتا تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے مفعول کو اٹھا کر فعل سے پہلے لے آئے ہیں تو اب کلام کے اندر حصر اور قصر پیدا ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا چھٹا باب قصر یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ساتواں باب فی الوصل والفصل انشاءاللہ شروع کریں گے۔